اسد اچھی کافی پینے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ سلیم کو آج اپنے رسالے کے حوالے سے کچھ کام تھا، وہ صبح سے ہی کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اسد کافی پی کر نکلا تو اسے سرفراز کا خیال آیا۔ وہ 2 روز سے اس سے ملنا چاہ رہا تھا مگر وہ دفتر سے جلدی چلا گیا تھا۔ اب وہ سعدیہ سے پتہ لے کر اس کے گھر جا رہا تھا۔ پتہ ایک متوسط علاقے کا تھا۔ سرفراز کا مکان اسے آسانی سے مل گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایس پی صاحب کہ آپ اس وقت مجھ سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ مجھے تم سے ایک کیس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات درکار ہیں۔ کس کیس کے بارے میں؟ اس نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ بڑی جیل والے کیس کے بارے میں۔ مجھے اس بارے میں کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی فائل تم نے ہیڈ آفس پہنچائی تھی۔ ہاں، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے فائل ڈی ایس پی فیروز شاہ کو پہنچا دی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں وہی اس کیس کو دیکھ رہے تھے مگر یہ کیس تو بند ہو چکا ہے۔ اب آپ کو اس میں کیا نئی بات ملی ہے؟ ہاں، کچھ نئے شواہد سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے کیس ری اوپن ہونے کی امید ہے۔ اس حوالے سے اگر کچھ بھی تعاون درکار ہو تو آپ مجھے یاد کر سکتے ہیں، سرفراز نے کہا۔ اسد اس کے بعد وہاں سے نکل آیا تھا۔ ڈی ایس پی فیروز سے ملاقات اگلے روز ہی ممکن تھی مگر نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سرفراز اس سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا تھا۔ اسد کے جاتے ہی سرفراز نے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیل جانے کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فون نہ کیا کرو، دوسری طرف سے سرسراتی ہوئی آواز آئی۔ میں جانتا ہوں مگر ابھی ایس پی اسد خان میرے پاس آیا تھا۔ دوسری طرف سکوت سا طاری ہو گیا۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ انویسٹیگیشن کا انچارج کون تھا۔ میں نے اسے فیروز شاہ کا نام بتا دیا ہے۔ اسے اس بات کا گمان بھی نہیں ہے کہ وہ فائل کبھی ڈپارٹمنٹ نہیں پہنچی۔ بکواس مت کرو اور اس معاملے سے بالکل الگ رہو۔ جو فائل تمہارے دفتر میں موجود ہے اسے بھی وہاں سے غائب کر دو۔ یہ تمہارا کام ہے اور اسے فوری طور پر ہر قیمت پر ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ مری ہوئی آواز میں بولا۔ دوسری جانب سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ سرفراز آہستگی سے اپنے کمرے میں آیا۔ اس کی بیوی بستر پر نیم دراز تھی۔ وہ چند لمحے اس سے باتیں کرتا رہا پھر ضروری کام کا کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے دفتر پہنچا تھا جو اس وقت بند ہو چکا تھا، لہٰذا خود کو کیمرے سے بچاتے ہوئے وہ لیب میں پہنچ گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے مطلوبہ فائل تلاش کی، اسے بغل میں دبایا اور سب کچھ پہلے جیسی صورتحال میں لا کر دفتر سے نکل گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس نے الماری کھولی۔ اس نے الماری میں موجود چھوٹا سا سیف کھولا اور فائل کو اس میں چھپا دیا۔ اس کی بیوی گہری نیند میں تھی۔ وہ ایک لمحے اسے دیکھتا رہا پھر اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ وہ ہر بات بھول جانا چاہتا تھا مگر ذہن نئے نئے تانے بانے بن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نادیدہ نگاہیں اسے گھور رہی ہیں۔ تیمور گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ کاٹیج سے دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے مڑ کر دھڑا دھڑ جلتے ہوئے کاٹیج کو دیکھا، پھر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا۔ کار کے سامنے پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ فواد سیٹ پر الٹا پڑا ہوا تھا۔ اس کی گردن پر گولی کا نشان تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گاڑی سے باہر لٹکا ہوا تھا۔ تیمور دوڑ کر اس کے قریب پہنچا مگر اس کی بے نور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اب اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تیمور کو دھچکا سا لگا تھا۔ وہ صرف ایک دن سے اسے جانتا تھا، وہ بھی نینا اور پریسا کی موت کی ذمہ داروں میں شامل تھا۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو مگر تیمور کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے فواد کی لاش کو گاڑی سے نکال کر جھاڑیوں کے قریب لٹایا اور کار کو دوڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے پیچھے اسے مزید 2 بلاسٹ سنائی دیے تھے۔ شاید آگ نے باہر کھڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آگ کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لپیٹ میں آنے والی ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، ہر چیز، اچھی ہو یا بری چیز۔ وہ رات بہت دیر سے سویا تھا مگر اس کے باوجود وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کسل مندی سے کروٹیں بدلتے ہوئے اس نے عادت کے مطابق ریموٹ اٹھایا اور LCD آن کر دیا۔ صبح کی خبریں چل رہی تھی۔ وہ چینل بدلنے ہی والا تھا کہ سماعت سے ٹکرانے والی نیوز کاسٹر کی آواز نے اس کے ہاتھ کو ساکت کر دیا۔ نیشنل فرانسک سے تعلق رکھنے والے ایک افسر آج صبح اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ انہیں سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی گولی ماری گئی ہے۔ تفصیلات جلد ہی آپ کی معلومات کے لیے پیش کی جائیں گی۔ اسد اچھل کر بستر سے کھڑا ہو گیا۔
سرفراز کے بیان میں کچھ گڑبڑ تھی، مگر اسے اس طرح قتل کر دیا جائے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سلیم رات واپس نہیں آیا تھا، اسے اتنے دنوں میں اس کے ساتھ کی کافی عادت ہو گئی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے اور تیار ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار کا رخ سرفراز کے گھر کی طرف تھا، جہاں پولیس اور دیگر افراد کے ساتھ سعدیہ بھی موجود تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ لاشیں وہاں سے لے جائی جا چکی تھیں۔ فرانسک کی ٹیم شواہد جمع کر رہی تھی۔ اس کی ٹیم اب الماری کی تلاشی لے رہی تھی۔ الماری سے انہیں ایک سیف کے سوا کوئی خاص چیز نہیں مل سکی تھی۔ سعدیہ سیف کے ڈھکن کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لاؤ یہ مجھے دو، مجھے اس کا میکینزم معلوم ہے۔ اسد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سیف لیا اور اسے دھیمے سے اندر کی جانب کھینچ کر دبایا۔ اس کا ڈھکن کھل گیا۔ اندر نظر پڑتے ہی سعدیہ اور وہ دونوں چونک گئے تھے۔ سیف میں سعدیہ کی دفتری فائل موجود تھی۔ اسد نے سعدیہ کی جانب دیکھا جو حیرت سے فائل کو تک رہی تھی۔ پھر اس نے معذرت خواہانہ انداز میں اسد کو دیکھا اور فائل کو سیف سے نکال لیا۔ تیمور کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کا دل بہت عرصے بعد کچھ سکون محسوس کر رہا تھا، مگر دماغ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک ہی دن میں اس کے ہاتھوں سے 4 انسانوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ 5ویں کی موت میں اس کا ہاتھ نہیں تھا، مگر جان سے تو وہ بھی گیا تھا۔ فواد کی ماں اب اس کی ذمہ داری تھی۔ تیمور نے فیصلہ کیا، گاڑی کو وہ سیدھا اپارٹمنٹ کے نیچے اپنے گیراج میں لے گیا، جہاں اس نے پانی اور پٹرول سے اس کی اچھی طرح صفائی کر دی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے خون آلود کپڑوں سے جان چھڑائی۔ فریش ہو کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے وہاں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اسے پہلے اس پر رمشا کا گمان ہوا، مگر وہ تو ایک دن کے لیے اسکول کے بچوں کو ایک ٹرپ پر لے کر گئی ہوئی تھی۔ پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی پشت پر پہنچا۔ اس نے اس کی گردن کو گرفت میں لیا ہی تھا کہ وہ گویا پھسل کر اس کی گرفت سے نکل گیا۔ تیمور نے گھوم کر اسے کک مارنی چاہی، مگر اس نے کسی ماہر استاد کی طرح وہ کک اپنے ہاتھوں پر روک لی۔ تیمور ایک لمحہ رکیے، وہ اس کے حملوں کو روکتے ہوئے بولی۔ کون ہو تم اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کے بارے میں سب جانتی ہوں اور میں یہاں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں۔ کیا ہم چند لمحے بات کر سکتے ہیں؟ شور۔ تیمور نے آگے بڑھ کر کمرے میں روشنی کی اور اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ 30 سال کے لگ بھگ نظر آ رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس خوبصورتی میں ایک پراسراریت کی جھلک تھی۔ بولو۔ تیمور کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی مارشل آرٹ کی ماہر تھی، یعنی یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ میرا نام شیبہ ہے، میں نے ہی تمہیں وہ ویڈیو پہنچائی تھی۔ اس سے پہلے تمہاری کار میں وہ کارڈ بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ تم کالی لیکسس چلاتی ہو؟ تیمور نے اچانک پوچھا۔ وہ جواباً مسکرائی۔ تم ہماری توقعات سے زیادہ ذہین ہو، اور آج کی کارکردگی کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ذہین، بہادر اور عقل مند، بلکہ تمہیں برائی سے نمٹنا آتا ہے، اور اسی لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ انتخاب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہو کون؟ میں MM سے تعلق رکھتی ہوں، مشن محافظ۔ ہم انصاف پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ انصاف کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ میں تمہیں کسی سے ملانا چاہتی ہوں، کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے راہ گم کردہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسد کافی دیر سے بلا مقصد ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ سرفراز کی موت کے بعد صرف وہ ایک تصویر تھی جس کی شناخت ہو جانے کے باوجود وہ اسے تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ دفتر سے وہ تقریباً معطل ہی تھا۔ سرفراز کے قتل کے بعد سے سعدیہ سے بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر اس نے ایک ریسٹورانٹ کے پاس کار روک لی۔ ریسٹورانٹ تقریباً خالی ہی تھا۔ وہ آرڈر دے کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا دل گویا حلق میں آ گیا۔ وہی تھی، شیبہ سکندر، جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رمشا اسکول میں تھی۔ آج وہ سب بہت مصروف تھے۔ ٹیچر پیرنٹس میٹنگ والا دن ہمیشہ بہت تھکا دینے والا ثابت ہوتا تھا۔
اگرچہ چھٹی ہو چکی تھی مگر وہ اپنا کام مکمل کرنے کے چکر میں رکی ہوئی تھی۔ جب وہ اسکول سے نکلی تو شام ڈھلنے لگی تھی۔ رمشا کے پاس اپنی کار موجود تھی، گھر بھی اسکول سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے پارکنگ سے کار نکالی اور سڑک پر آ گئی۔ اسکول سے ایک گلی آگے چاکلیٹ شاپ تھی۔ یہ جگہ پریسا کو بہت پسند تھی، اکثر وہ یہیں سے اس کے چاکلیٹ لے کر جایا کرتی تھی۔ پریسا کی یاد ایک سرد آہ بن کر اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور آنکھ میں بھر آنے والے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا ہی تھا کہ اچانک پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک درشت چہرے والا شخص گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ اترو نیچے، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنا دروازہ کھول کر گاڑی سے اترنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے اسے ساکت ہو جانا پڑا۔ اس کی پسلی میں کچھ چبھا تھا۔ یہ پستول ہے، چلتا ہے تو جان لے لیتا ہے، سکون سے گاڑی چلاؤ، سگنل بھی کھل گیا ہے۔ برابر میں بیٹھا ہوا شخص دھیمی آواز میں غرایا۔ مگر تم ہو کون؟ کیوں میری گاڑی میں آئے ہو؟ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ میرا انٹرویو لینے کی کوشش بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ بولی۔ بس تو پھر خاموشی سے ڈرائیو کرو۔ وہ اس کے حکم کے مطابق چپ ہو گئی تھی مگر ذہنی انتشار میں ڈرائیونگ بہت مشکل لگ رہی تھی۔ نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ اس کے کہنے کے مطابق اب قدرے ویران علاقے میں نکل آئی تھی۔ گاڑی روکو، وہ غرایا۔ یہاں؟ اس نے کہنا چاہا مگر ریوالور کی نال کے ٹہوکے پر اس نے گاڑی روک دی۔ انہیں وہاں کھڑے 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ سامنے سے ایک دوسری کار آتی نظر آئی۔ جیسے ہی وہ کار قریب آئی اچانک اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے دھندلائی نظروں سے اس شخص کو دیکھا مگر اسی لمحے اس نے ریوالور کے دستے سے اس کے سر پر دوسرا وار کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اسد اور تیمور دونوں ایک بہت بڑی اسٹڈی میں ایک شاندار میز کے سامنے رکھی 2 قیمتی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے والی نشست پر وہ موجود تھے۔ سرخ و سفید چہرہ، دراز قامت اور مناسب جسامت کے ساتھ وہ ایک متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے صحت مند چہرے پر سفید بال اور چھوٹی سی سفید داڑھی ان کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرا نام ابراہیم عبداللہ ہے مگر یہاں سب مجھے بگ بی کے نام سے پکارتے ہیں، فلموں والے امیتابھ بچن والا بگ بی نہیں۔ وہ مسکرائے۔ اصل میں میرے ساتھی مجھے بڑا بھائی مانتے ہیں۔ تم دونوں چاہو تو تم بھی یہ کہہ سکتے ہو۔ پہلے تو میں تم دونوں کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ اس کمرے تک آنے کے لیے غیر معمولی شخصیت کا ہونا ضروری ہے اور تم دونوں ہی نے اپنے کمال اور اوصاف سے مجھے متاثر کیا ہے۔ تم دونوں بہادر ہو، ایماندار ہو، اپنے حصے کا کام کرنا چاہتے ہو اور حق کے لیے لڑ سکتے ہو۔ مگر آپ کون ہیں؟ تیمور نے پوچھا، اور یہ مشن محافظ کیا ہے؟ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حساب سے آپ کی یہ تنظیم یا یہ ادارہ سینکڑوں قیدیوں کے قتل عام میں ملوث ہے، اسد بولا۔ اگرچہ اسے حادثہ قرار دیا جا رہا ہے مگر وہ حادثہ نہیں تھا۔ تم درست کہہ رہے ہو اسد، وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ پوری قوم کو بہت بڑے حادثے سے بچانے کے لیے مجبوری میں اٹھایا گیا قدم تھا، مگر اس میں بھی انہی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جو مانے ہوئے مجرم تھے۔ ہم نے بے گناہوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ مگر یہ کیوں کیا گیا اور اس کی تفتیش کیوں نہیں ہوئی؟ اسد نے پوچھا۔ مشن محافظ ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں صرف ایماندار اور بہت باصلاحیت لوگوں کو ہی شامل کیا جاتا ہے۔ ملک کی سلامتی اور شہریوں کی حفاظت ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے۔ بسا اوقات جانتے بوجھتے قوانین اور دیگر قواعد کی وجہ سے اصل مجرم بچ جاتے ہیں۔ ہم اس فرض میں مدد کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم کافی دنوں سے ایک گروہ کے پیچھے ہیں۔ انہیں دشمن ممالک کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے اور وہ ملک میں گڑبڑ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بڑی جیل کے قیدیوں کو فرار کرانے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ اگر اس روز وہ واقعہ پیش نہ آتا تو ملک بھر میں اب تک دھماکوں، قتل و غارت گری کا جال بچھ چکا ہوتا۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے، جہاں تک تفتیش کی بات ہے تو ہم تو ملکی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سیکرٹ مشن اور سیکرٹ ایجنٹس کا نام سنا ہے نا؟ تو ہمارے بہت سی اچھی سیکرٹ ایجنٹ رہے ہیں، جیسے ہماری افسر شیبہ، اور ہم تم دونوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ تم ایم کا بھی حصہ رہو گے اور اپنے خفیہ مشن پر کام کرتے رہو گے اگر تم چاہو تو۔ اور اگر نہ چاہیں؟ اسد نے پوچھا۔ تو اس ملاقات کو بھول جانا اور بس
وہ مسکرائے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تیمور جو اب تک چپ تھا بلا آخر بولا، میں اپنا خاندان دہشت گردی کے ایک واقعے میں کھو چکا ہوں، آپ کی مدد سے میں انصاف کر پایا ہوں، میرے کسی کام سے اگر دوسرے انسان اس دکھ سے بچتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ جیتے رہو۔ وہ مسکرائے۔ اور تم ڈیئر ایس پی، تم سوچنے کا وقت لینا چاہتے ہو؟ نہیں، اسد نے کہا۔ پھر؟ نیا مشن جاننا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا دیے۔ میں جانتا تھا اچھی روحیں اچھی روحوں کو پہچان لیتی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے، پھر وہ کہیں بھی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ایک درخت لگا کر، راستہ صاف کر کے، اصول اور قاعدوں کی تکمیل کر کے، یا پھر دہشت گردوں کی بیخ کنی کر کے میں خوش ہوں بہت۔ انہوں نے ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شیبہ تمہیں رابطے کے طریقے بتا دے گی، میری صرف ایک درخواست ہے، اس سب کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس طرح تم ان کی حفاظت کرو گے۔ تم کہاں غائب تھے 4 دن سے؟ اسد نے سلیم سے پوچھا۔ وہ ابھی گھر آیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مسلسل جاگتا رہا ہے۔ ڈیڈ لائنز اور اسائنمنٹ، یہ ہمارے کام کا حصہ ہے، ایک اسائنمنٹ پورا نہیں ہو پایا تھا، اس چکر میں لگا ہوا تھا۔ چلو اچھا ناشتہ کر لو، اسد نے اس سے کہا۔ تم سناؤ کیا چل رہا ہے، کہاں تک پہنچا کیس؟ اس عورت کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ سلیم نے پوچھا۔ ہاں، اسد آگے کہنے والا تھا کہ بگ بی کی تنبیہ یاد آ گئی۔ چل رہا ہے کام، ویسے سچ پوچھو تو اب میں اس میں دلچسپی کھوتا جا رہا ہوں، اس کے بجائے دہشت گردی کی اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، ان پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسد کی بات پر سلیم نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ اسد اسے دیکھتا رہ گیا۔ تیمور سخت پریشان تھا، رمشا کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر اس نے شیبہ سکندر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، اس کے بعد اس نے آدھے گھنٹے کی مہلت مانگی تھی۔ وہ اس وقت اس کے فون کا منتظر تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے لپک کر پہلی بیل پر کال ریسیو کی۔ تیمور، ہماری اطلاعات کے مطابق اسے اغوا کر لیا گیا ہے، وہ بولی۔ اغوا؟ رمشا کو؟ تیمور نے بامشکل کہا۔ ہاں، ہمیں اس حوالے سے کچھ خبریں ملی ہیں، بگ بی نے کہا ہے کہ تم پریشان مت ہو، آج ہی رمشا کو تلاش کر لیا جائے گا، پوری ٹیم کو اس حوالے سے فعال کر دیا گیا ہے، تم بنگلے پر پہنچو۔ اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ سلیم فیضان گہری نیند سے جاگا تھا، اس نے بازو پھیلا کر انگڑائی لی، کمرے کا LCD آن تھا، شاید وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ اس کی گھڑی میں صبح کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر مکمل فعال تھا اور اسے معلوم تھا کہ اسے اب کیا کرنا تھا۔ وہ بستر سے نکلا، فریج کھول کر ٹھنڈا پانی پیا، پھر اس نے اسد کے کمرے میں جھانکا۔ اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور وہ بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ وقت آ گیا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، پھر وہ اپنے کمرے میں واپس آیا۔ اس نے اپنا بیگ نکالا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک ریوالور نما ہتھیار برآمد کیا۔ اس کی نال قدرے لمبی تھی، اس نے اسے اونچا کر کے اس کا جائزہ لیا۔ وہ بہت خوبصورت ہتھیار تھا، دوسروں کو بے بس کر دینے والا ہتھیار۔ اس نے اسے ہونٹوں سے لگایا اور اسد کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر اس کے قریب پہنچا، ایک نظر اس نے اسد کو دیکھا اور پھر اس کے سینے کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ اسد کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، سینے میں بھی شدید تکلیف تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند تھا، مگر وہ یہاں کیسے پہنچا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ اپنے بستر پر سویا تھا اور اب اس کی آنکھ یہاں کھلی تھی۔ نہ جانے اس واقعے کو کتنا ٹائم ہوا تھا، اس نے سوچا۔ وہ چند لمحے بستر پر پڑا رہا، پھر بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد اس کے حواس بحال ہو گئے تو وہ دروازے کی جانب مڑا۔ اچانک اسے برابر والے کمرے سے کسی کی سسکیاں لینے کی آواز آئی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، اتنی دیر میں آواز بند ہو گئی تھی۔ اس نے دروازے کو کھولنا چاہا، وہ باہر سے بند تھا۔ اس نے کچھ سوچا، پھر دروازے پر ہاتھ مارنے لگا۔ چند لمحوں بعد اسے باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر 2 مسلح گارڈ کمرے میں داخل ہوئے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں کہاں ہوں؟ ان کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ مہمان خانے میں ہو، ان میں سے ایک نے کہا۔ بکواس بند کرو، شور کیوں مچا رہے ہو؟ دوسرے نے اپنے ساتھی کو گھورتے ہوئے اسد سے کہا۔ چپ چاپ بیٹھو ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اسد کو فوری طور پر یہی بہانہ سوجا تھا۔ لے کر جا بھائی اس کو، دوسرے گارڈ نے بیزاری سے کہا۔
اسد پہلے گارڈ کی میت میں باہر بنے باتھ روم تک پہنچا۔ گارڈ دروازے تک اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسد جانتا تھا کہ کمرے میں بند ہونے کے بعد اسے موقع ملنا مشکل تھا، اس لیے اسے اس وقت کا فائدہ اٹھانا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس نے گارڈ کو پکارا، یہ یہاں پر کیا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ وہ تیزی سے آگے آیا۔ اسد کے لیے ایک موقع ہی کافی تھا۔ اس نے اس کی گردن پر ہاتھ کی مخصوص ضرب لگائی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسد نے اسے باتھ روم میں بند کیا اور باہر نکلا۔ دوسرا گارڈ اسی کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اسد آہستگی سے اس کی پشت پر پہنچا اور اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اسے کمرے میں گھسیٹ لیا۔ گردن پر مخصوص دباؤ نے اسے بھی لمحے بھر میں بے ہوش کر دیا تھا۔ اسے اپنے بستر پر ڈال کر وہ مڑا ہی تھا کہ اسے پھر سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ برابر والے کمرے میں یقیناً کوئی قیدی عورت موجود ہے، اس نے سوچا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ دوبارہ مڑا اور اس نے گارڈ کی یونیفارم اتارنا شروع کی۔ چند لمحوں میں وہ گارڈ کی یونیفارم اور ماسک پہن کر تیار تھا۔ وہ لپک کر کمرے سے نکلا اور برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ وہاں فل اندھیرا تھا۔ یہاں کون ہے؟ اس نے آواز دبا کر پوچھا۔ میں پولیس والا ہوں، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہوں یہاں، ایک نرم نسوانی آواز اندھیرے میں گونجی۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی سامنے آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اغوا کیا ہے، وہ بمشکل بولی۔ مجھے بھی، مگر اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، وہ بولا۔ کیا ہم نکل سکیں گے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ کوشش تو کریں گے، اسد بولا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلے تھے۔ کوریڈور میں شاید وہی دو گارڈ تعینات تھے جنہیں اسد نے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے داخلی دروازے تک پہنچے اور باہر نکل گئے۔ اب وہ کھلے برآمدے اور پھر لان ٹائپ جگہ کے درمیان پہنچ گئے تھے۔ رکو، اسد نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا اور دیوار کے کونے سے دوسری طرف جھانکا۔ وہاں ایک گارڈ موجود تھا۔ اس کی گن دیوار کے سہارے رکھی ہوئی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسد آگے بڑھا تو اس نے اسے دیکھ لیا اور تیزی سے گن کی طرف بڑھا۔ اسد نے چیتے کی طرح اس پر چھلانگ لگائی، پھر اس کے منہ پر ہاتھ جما کر گردن کو پوری طاقت سے موڑ دیا۔ کڑ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ بے حس و حرکت ہو کر زمین پر جا گرا۔ اسد نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگا کر بٹھا دیا اور اس کی گن اٹھا لی۔ آپ بندوق چلا سکتی ہیں؟ اس نے مڑ کر خاتون سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میرے بھائی کو ہتھیاروں کا شوق ہے، مگر میرا نشانہ بہت برا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ گن کو پکڑیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ٹریگر دبا دیجیے گا، وہ بولا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ انہیں ہمارے فرار کا علم ہو گیا ہے شاید، وہ بولی۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ شاید، اسد نے جواب دیا۔ وہ دونوں ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اسد نے اچانک پوچھا۔ رمشا، وہ بے ساختہ بولی۔ اسے اسد کے ان حالات میں اس سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ میں اسد ہوں، وہ بولا۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ اس نے اسد کی توجہ اصل مسئلے کی طرف دلانے کی کوشش کی۔ اللہ کی رضا اور کوشش سے، وہ مسکرا دیا۔ وہ جھاڑی سے باہر نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مگر وہ کس طرف جائے یہ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہالٹ! اچانک ایک آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ اس کے سامنے دو گارڈز کھڑے تھے اور ان کی بندوقوں کا رخ ان دونوں کی طرف تھا۔ ٹیم تیار ہے بگ بی، شیبا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مخبر کی مصدقہ خبر کے مطابق وہ شمالی حصے میں موجود ہیں۔ ہم نے ان کی کمین گاہ کو ٹریس کر لیا ہے۔ ہم وہاں تک کیسے جائیں گے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر سے۔ یہ جدید ہیلی کاپٹر بالکل خاموش ہے۔ تم، شیبا، حامد اور صفدر، تم چاروں کو جانا ہے اور کامیاب لوٹنا ہے، بگ بی نے کہا۔ جی بگ بی، وہ سب ایک ساتھ بولے تھے اور کمرے سے نکل گئے تھے۔ اسد کو بری طرح پیٹا گیا تھا اور پھر اس کے کمرے میں ہی ڈال دیا گیا۔ اسے اس تکلیف سے زیادہ فکر رمشا کی ہو رہی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس نے سوچا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ وہ بامشکل کھڑا ہوا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے تک گیا۔ اس نے جیسے ہی ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے سوچا۔ پھر اس نے دروازے کو دوبارہ کھولا اور کوریڈور میں جھانکا۔ وہاں دو گارڈ موجود تھے۔ شاید انہیں اس سے دوبارہ اس ہمت کی امید نہیں تھی۔ باس آ گئے ہیں، گارڈز آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہاں، ان دو قیدیوں کے چکر ہی میں آئے ہوں گے۔
اب دیکھو آج کیا ہو۔ دوسرا بولا، وہ تو ابھی بے ہوش پڑا ہوگا، طبیعت سے کوٹا ہے اسے۔ وہ دونوں مطمئن تھے۔ اسد کمرے کے دروازے سے نکل کر دیوار سے کسی چھپکلی کی مانند چپک کر رینگ رہا تھا۔ میں چیک کر لیتا ہوں اس کو، ایک گارڈ بولا تو وہ مکفل دروازہ کھول کر کمرے میں گھس گیا۔ حواس بحال ہوئے تو کمرے میں چاروں طرف دیکھ کر اس کی سانس سے رک گئی۔ کمرے میں بارودی مواد، دستی بم اور ٹائم بم بھرے پڑے تھے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر ایک ٹائم بم اٹھا کر اس پر 20 منٹ کا وقت لگا دیا۔ ٹائمر سیٹ کیا۔ اسے 20 منٹ میں رمشا کو ڈھونڈ کر یہاں سے نکل جانا تھا، اور اگر وہ وقت مقررہ میں یہ نہ کر پایا تب بھی وہ اس سب کو نیست و نابود تو کر ہی سکتا ہے۔ اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا۔ عین اسی وقت لاؤڈ اسپیکر پر ایک زوردار آواز گونجی، اسد تم جہاں بھی ہو باہر آ جاؤ، ورنہ یہ جو لڑکی ہے نا رمشا، اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اسد اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر بم کی جانب دیکھا جو لمحہ لمحہ انجام کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر گہری سانس لی۔ ٹائمر والے بم کو بارودی مواد کے نیچے چھپا کر وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر نکل آیا۔ اسد کو فوراً باس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ رمشا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ خوش آمدید اسد، آواز اس کے لیے بہت جانی پہچانی تھی۔ بالآخر تم مجھ تک پہنچ ہی گئے۔ ایک دراز قامت ہیولا نیم اندھیرے سے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر اسد کا دماغ بھک کر کے اڑ گیا۔ تم؟ وہ سلیم فیضان کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں میں، تمہارا سلیم، مگر ظاہر ہے کہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے۔ میں پرویز ہوں، پرویز شمشاد۔ مگر تم نے یہ سب کیوں کیا ہے اور مجھے یہاں کیوں لائے تم؟ تمہیں یہاں لانے کا مقصد معلومات حاصل کرنا ہے۔ تم نے بڑی جیل والے حادثے پر کام کرنا کیوں چھوڑ دیا، یہ جاننا چاہتا ہوں میں۔ اور وہ فائل جو سرفراز نے غائب کی تھی وہ کہاں ہے؟ اس فائل کا پتہ چاہیے مجھے۔ تمہاری دوست سعدیہ بھی بہت کام کی ہے اور ہمارے بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے، مگر تمہارا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اسد وقت گزارنا چاہتا تھا، اس دوران اسے کوئی موقع بھی مل سکتا تھا۔ دھندے کا تعلق ہے، وہ مسکرایا۔ جب تم مجھے ملے وہ اتفاق تھا، مگر جیسے ہی مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم ہوا میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ مجھے تازہ ترین معلومات مل سکیں، اور ہوا بھی یہی۔ مگر تمہاری ہر معاملے میں گھسنے کی عادت نے مجھے مجبور کر دیا کہ تمہیں یہاں لے آؤں۔ تمہارا دھندا کیا ہے؟ پیسہ کمانا، اور کیا؟ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ ہمیں ایک بہت بڑی ایجنسی کی طرف سے بہت بڑا کام اور سرمایہ ملا تھا۔ ہمیں بڑی جیل سے مجرم آزاد کروانے تھے اور اس کے بعد ہر طرف آتش بازی ہونی تھی، مگر نہ جانے کس طرح ان ایم والوں کو بھنک مل گئی اور انہوں نے گڑبڑ کر دی، مگر ہمارا کام نہیں رکا۔ بڑے سٹورز اور مارٹ اس بار ہمارا نشانہ ہے اور ایک کامیاب واردات ہو بھی چکی ہے۔ رمشا منہ کھولے سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ دھماکہ بھی تم نے کیا تھا؟ مگر وہ تو گیس لائن کا مسئلہ تھا، اسد نے پوچھا۔ اصل میں یہاں سب کچھ خریدا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے بھی تفتیش کا نتیجہ خرید لیا۔ وہ ہنسا۔ مگر اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے میں نے۔ میرے بھائی کو اس کے بھائی نے قتل کیا ہے۔ وہ میری واحد فیملی تھا اور اب میں اس کی واحد فیملی کو ختم کروں گا۔ وہ صفاقی سے بولا۔ تم قاتل؟ تم نے نینا اور پریسا کا خون کیا ہے۔ رمشا اچانک غرائی اور اس نے سلیم فیضان یا پرویز پر چھلانگ لگا دی۔ تیمور، شیبہ اور ان کے دو ساتھی خاموش ہیلی کاپٹر سے لان کے قدرے تاریک حصے میں لینڈ کر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں پر اندھیرے میں بصارت رکھنے والے چشمے تھے، جسموں پر بلٹ پروف لباس تھے اور ہاتھوں میں جدید رائفلیں تھیں۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو رہے تھے اور ان کے راستے میں جو بھی آ رہا تھا وہ اسے اس جدید گن کا نشانہ بنا رہے تھے جو لمحے بھر میں انہیں ڈھیر کر رہی تھی۔ سلیم نے رمشا کو زوردار دھکا دیا تھا جس سے وہ دور جا کر گری۔ اس کا چہرہ غصے سے مست ہو رہا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کے تاثرات معمول پر آ گئے۔ فکر نہ کرو رمشا، تمہیں موت کے گھاٹ تو اترنا ہی ہے، اس کے لیے اتنی تیز رفتاری دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بکواس بند کرو۔ قاتل میرا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا، اگر وہ خود بچ گیا تو، اور ہاں، میں اسے مارنے سے پہلے بتا دوں گا کہ میں تمہیں بھی مار چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس نے بالوں سے پکڑ کر رمشا کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اسے چھوڑ دو سلیم، اسد چلایا۔ دو گارڈز نے اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑ رکھا تھا۔ تم نہیں جانتے اسد، تم سب کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میرا بھائی مارا گیا ہے، میرا معاہدہ ٹوٹ رہا ہے، کروڑوں کا نقصان ہے یہ۔ وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا، پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔
گڈ بائے رمشا، وہ بولا اور اس نے ریوالور کا رخ رمشا کی طرف کر دیا۔ ہمارے ٹریکرز کے مطابق یہ سب نچلی منزل کے درمیان ہیں، شیبہ اپنی گھڑی میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی بگ بی نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے ایس پی اسد خان کو بھی اغوا کیا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اچانک ایک زوردار نسوانی چیخ نے ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ چیخ سامنے والے کمرے سے سنائی دی تھی۔ تیمور دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اسی لمحے کمرے میں کہیں ایک ہلکا سا دھماکہ بھی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلیم ٹریگر دباتا، اسد نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے پہلے زوردار جھٹکے سے گارڈز کو زمین بوس کیا، پھر سلیم پر چھلانگ لگا دی۔ اس اچانک افتاد پر اس کے ہاتھوں سے ریوالور گر گیا اور وہ دونوں بھی زمین پر گر پڑے۔ اسد نے اس کے پیٹ میں زوردار گھونسا مارا، جس سے سلیم دوہرا ہو کر زمین بوس ہو گیا، مگر پھر گرتے ہی اس نے کمال پھرتی سے پستول اٹھا کر اسد پر فائر کر دیا۔ گولی اس کا بازو چیرتی ہوئی گزری تھی۔ اسی لمحے رمشا زور سے چلائی اور یکلخت کوئی دروازہ توڑتا ہوا اندر آیا۔ بھائی، رمشا دوبارہ چلائی۔ سلیم نے کمال کی تیزی دکھاتے ہوئے رمشا کے سر پر پستول رکھ دیا تھا، مگر وہ کچھ کہتا اس سے قبل ہی اس کے ہاتھ سے پستول اڑ گیا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ کا بالکل ٹھیک نشانہ لیا تھا۔ پستول گرتے ہی تیمور نے دوسرا فائر کیا، جو اس کے سینے میں لگا تھا، اور وہ کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین پر جا گرا تھا۔ تیمور نے دوڑ کر رمشا کو اٹھایا تھا، جبکہ اسد اپنا زخمی بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا۔ یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ شیبہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں، یہاں بم لگا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اسد کے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ سب دروازے کی طرف دوڑے۔ لان میں ہیلی کاپٹر ان کا منتظر تھا۔ ہیلی کاپٹر کے فضا میں بلند ہوتے ہی ایک بڑا دھماکہ سنائی دیا، جس کے بعد نیچے صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ تیمور نے ایک نظر نیچے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے رمشا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اسد اور تیمور ایک بار پھر اسی وسیع و عریض اسٹڈی میں موجود تھے۔ بگ بی اپنی نشست پر تھے۔ کمرے میں شیبہ بھی تھی اور رمشا بھی۔ یہ ان کی اس فتح کا چھوٹا سا جشن تھا اور ان کی نئی شناخت کا تعارف بھی۔ ریکارڈ کے مطابق تیمور احمد، ایس پی اسد خان اور رمشا احمد اغوا کی اس واردات میں بم کے دھماکے میں مارے گئے تھے۔ اب وہ ایک نئی شناخت کے ساتھ نئے مشن کے لیے تیار تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک، کیونکہ اب ان کی زندگی کا ایک خاص مقصد تھا۔